مجسم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا سیدھا سادھا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدھا سادہ ترجمہ، اے ایمان والوں، تو ایمان والا کون؟ یہاں کوئی ہے؟ پہچانتے ہو؟ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بیٹا جہاں آپ کا ذہن صاف نہیں، کیونکہ میری ریسرچ اب یہی ہے کہ مجھے بات کرنی کہاں سے چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کم سے کم جواب تو دے سکو، جو سن رہے ہو اسے سمجھ رہے ہو کہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا اے ایمان والو، اس پوری محفل میں کوئی ایمان والا آپ کو نظر آیا؟ کوئی ایک بتا دو۔ چلو کوئی نظر نہیں آیا تو یہ بتا دو آپ کون ہو؟ ایمان والے۔ ہیں؟ ایمان والے۔ تو بولنے میں دقت کیا ہے؟ یہی جواب تھا کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ جو پوچھ رہا ہے وہ بھی ایمان والا ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی ایمان والا ہے۔ تو یہی جواب آنا چاہیے تھا نا کہ ہم سب ایمان والے ہیں، تو شرم کیوں آ رہی تھی؟ سچ بولنے میں، حق بولنے میں بھی چپ رہو گے؟ یہی کمزوری ہماری، یہی کمزوری جس کا فائدہ شیطان اور شیطانی فطرت رکھنے والے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ ہم حق نہیں بولتے، پتہ ہے پر بولتے ہیں۔ کس بات کا ڈر ہے؟ یہ تو فخر ہے پوری انسانیت کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کیا یہ فخر نہیں کہ تم کو رب خطاب کر رہا ہے؟ اس نے اپنے تمام بندوں سے نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا؟ اے ایمان والوں۔ یہ خطاب مخصوص ہے، اور وہ مخصوص کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، مخصوص بندے ہو گئے۔ کیا یہ تمہارے لیے فخر نہیں ہے کہ اللہ تم سے خطاب کر رہا ہے؟ خوش نہیں ہو اس بات سے؟ بولو، گردن مت ہلاؤ، اس سے پتہ نہیں لگتا، منہ سے بولو۔ خوش ہے جناب، خوش ہے۔ آواز بھی دی ہے، اور میرا خیال ہے کھانا کھا کے آئے ہو۔ لنگر بڑھیا ملا ہے؟ زیادہ کھایا یا کم کھایا ہے؟ لگ تو رہا ہے زیادہ کھا کے آئے ہو، اسی لیے آلس آ گئی ہے۔ اس سے بھی کام نہیں چلے گا، پوری زندگی کے ساتھ بیٹھو گے اور بہت ہی غور سے سنو گے، اور جب کوئی سوال کروں تو جواب دینا۔ اگر جواب نہیں آئے گا تو یہ گستاخی ہے، ادب کے خلاف ہے، اور یہ جان لینا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور جب تک سوال نہ کروں خاموش بیٹھے رہنا، سنتے رہنا، پھر یہ ادب ہے۔ اور جب سوال کر لوں
تو جواب دو، یہ مت ڈرو کہ صحیح ہے یا غلط، جواب دو، غلط ہوگا تو اصلاح کر دوں گا، بیٹھا کس لیے ہوں، اور صحیح ہوگا تو لامحالہ مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میرے بچے صحیح جواب دے رہے ہیں، اور ہر باپ خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے صحیح جواب دیتے ہیں، ہر معلم خوش ہوتا ہے، ہر استاد کب خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے، اس کے طالب علم اس کو صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو دونوں حیثیت ہے اس وقت میری، اور دونوں حیثیت آپ کی بھی ہے، تم میری روحانی اولاد بھی ہو اور میرے شاگرد بھی ہو، طالب علم بھی ہو، سمجھ گئے؟ اور میں تمہارا روحانی باپ بھی ہوں اور معلم بھی، دونوں حیثیت سے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ کیا نہیں چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں؟ بولو، چاہتے ہو نا؟ ہاں، تو اب جواب دینا۔ پہلے سوال پہ مجھے مایوسی ہوئی، میں ڈر گیا، اور اتنی ہی دیر میں مجھے اپنے 23 سال یاد آ گئے کہ میں نے پھر 23 سال میں کیا کیا، میں ڈر گیا۔ 23 سال سے تمہارے درمیان میں آ رہا ہوں، اور ایک بہت سیدھا سادہ سوال جب اس کا جواب نہیں آیا تو ڈر گیا میں، کیا میرے 23 سال ضائع ہو گئے؟ لیکن بحمدہ تعالیٰ رب نے ضائع نہیں ہونے دیا، آپ نے جواب دے دیا، تو جواب دیا کرو، اس سے ہر آنے والا مقرر اس کو آپ پیغام دو گے کہ نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو علماء سے دور ہوں، ہم وہ لوگ ہیں جو علماء سے قریب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے تمہارے جواب دینے سے بولنے والے کو احساس ہو جائے گا کہ تم صحبت اختیار کرتے ہو تبھی تو جواب دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر غلطی سے غلط ہو گیا کوئی بات نہیں، وہ عالم صحیح کر دے گا، ناراض نہیں ہوگا، غصہ نہیں ہوگا، وہ تمہاری اصلاح کر دے گا۔ تو مخصوص ہے اعلان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے۔ ایمان والے تم پہلے ہی سے ہو، ہے نا؟ ہو نا؟ ہاں جی، شک کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں ہے جی۔ اچھا، دن بھر میں کتنی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہو؟ یہ یاد رکھنا، اگلی بار آؤں گا تو سچ سچ بولنا، ابھی تو دھپل چل گیا، لیکن سمجھ لینا اگلی بار آؤں گا تو پوچھ سکتا ہوں، میں کہیں سے بھی کچھ پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں 23 سال سے جان رہا ہوں، تمہاری کمزوریوں سے بھی واقف ہوں، اسی لیے انہی جگہ پر انگلیاں رکھتا ہوں تاکہ تم ہوش میں رہو اور دماغ کو کھلا رکھو، پتہ نہیں کہاں سے پوچھ لو۔ تو دن بھر میں کلمہ پڑھ لیا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو، زبان سے پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھا تاکہ تمہیں یہ یاد رہے، جب کلمہ پڑھو گے تو یاد رہے گا یہ کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ بھول جاؤ گے، اور صرف کہنے والا مسلمان نہیں، نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، مسلمان بنتا ہے کردار سے، مسلمان بنتا ہے عقیدے سے، مسلمان بنتا ہے یقین سے، ٹھیک ہے؟ ایمان والے تم پہلے سے ہو، شکر ہے رب کا اور بزرگان دین کا کرم، سرکار غریب نواز کا احسان ہے اس ملک ہندوستان کے رہنے والے تمام مسلمانوں پر، کہ وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے چلائی ہوئی تحریک، ان کے چلائے ہوئے مشن کا کام کرنے والے زمین کے، ہند کی زمین کے ہر ٹکڑے پر پہنچے اور انہوں نے اس تحریک کو عام کیا، اور بحمدہ تعالیٰ آج کلمہ گو کی ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ اب دوسری بات کیا کہہ رہا ہے نا تم سے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ کبھی سمجھا اس بات کو آپ نے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ فقط اتنا کہہ دینا اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے ڈرتا ہوں، ہو جائے گا؟ اس کو ڈر کہیں گے؟ نہیں۔ اب آؤ آپ والی بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہو
تو کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے چوری کرو؟ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب گالی گلوچ کرو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اپنے پڑوسی کے ساتھ ناانصافی کرو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اپنی بیویوں پر ظلم کرو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نماز نہ پڑھو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب روزہ نہ رکھو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب حلال روزی کے بجائے حرام روزی کماؤ؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اپنے والدین کی دلجوئی مت کرو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہر برے کام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو؟ کیا یہ ہے مطلب اللہ سے ڈرنے کا؟ پھر کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو زکوٰۃ مت دو، یہ ہے ڈرنے کا مطلب؟ اللہ سے ڈرو عشر مت نکالو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب؟ اللہ سے ڈرو علماء کی محفل میں مت بیٹھو، اللہ سے ڈرو اپنے پیر کے پسند کو اپنی پسند مت بناؤ۔ کیا یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب؟ بولے نہیں۔ جب نہیں ہے تو ہو کیا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، یہی تو مطلب ہوا۔ جھوٹ بولا اس کا مطلب خوف الہی نہیں ہے، فریب کیا تو خوف الہی نہیں ہے۔ یہ تو ہر وقت آپ یہ امتحان اپنے آپ سے لے سکتے، خود سے خود کا امتحان لے لو کہ میرے قلب میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں۔ یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی آج کے بعد، اسی انداز میں ٹیسٹ کرنا اپنے آپ کو کہ جب منہ سے جھوٹ نکلے اور تم اپنے آپ کو روک نہ پاؤ تو سمجھ لینا خوف الہی تمہارے دل سے نکل چکا ہے۔ اذان ہو رہی ہو اور نماز کے لیے تم آگے نہ بڑھو تو سمجھ لینا خوف الہی دل سے نکل چکا ہے۔ رمضان کے روزے آئے اور تم روزہ رکھنے سے بہانے تلاش کرو تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل سے خوف الہی نکل چکا ہے۔ جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو سمجھ لینا کہ خوف الہی نکل چکا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ ایسا عظیم رشتہ، اب آ گئی یہ بات تو تھوڑا سا اس پر بھی بتا دوں چونکہ یہاں پہ بھی بہت گڑبڑ سڑبڑ ہے معاملہ۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا میں سارے رشتے ماں باپ بھائی بہن خالہ پھوپھی چاچا چاچی ماموں ممانی خالو دوست، یہ سارے رشتے کب وجود میں آئے؟ یہ سارے رشتے جو دنیا میں وجود میں آئے ہیں میاں بیوی کے رشتے کے بعد آئے۔ سب سے پہلا رشتہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو رب نے بنایا وہ کیا تھا؟ شوہر اور بیوی۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے ایک عورت پیدا کیا، وہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اب یہاں پر ایمان والوں نہیں کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس کا سب کو بتا دیا، اپنے سارے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں، خالق اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں
سب سے پہلے میں نے ایک نفس کو پیدا کیا، ایک ذات کو، ایک نفس کو۔ پھر کیا کہتا ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ ایک عورت بھی نہیں کہہ رہا ہے، بیوی کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلا رشتہ جو رب نے قائم کیا وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا۔ اب ذرا سوچو کتنا پیارا یہ رشتہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ کیا ہم نے اس کی اہمیت کو جانا؟ اسی رشتے سے ماں کا رشتہ آیا، اسی رشتے سے باپ کا رشتہ آیا، اسی رشتے سے بھائی کا رشتہ آیا، اسی رشتے سے بہن کا رشتہ آیا، اسی رشتے سے خالہ آئی، اسی رشتے سے ماموں آئے، اسی رشتے سے چچا آئے، پھر چچا، ماموں، خالہ، بھائی بنتے چلے گئے، تمام رشتے بنتے چلے گئے۔ سب سے پہلا رشتہ یہ بنا۔ آج اس رشتے کی اہمیت کیا ہے؟ نہ بیوی اپنے شوہر کو کچھ سمجھتی، نہ شوہر اپنے بیوی کو کچھ سمجھتا۔ اور جب دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت نہ ہو اور ایک دوسرے کی محبت نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے خوف الہی قلب میں نہیں ہے۔ یہ سب ایگزام بتا رہا ہوں، ٹیسٹ، خود سے اپنے آپ کو جانو کہاں کھڑے ہو۔ شکایت تو بعد میں کرنا تو کہ حضرت یہ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، وہ ہمیں تم کو اس کا حق بھی حاصل نہیں ہے، تم یہ بول سکتے۔ یہ سب تمہارے خود کے ککرم ہے۔ خود سے پریشانیوں کو دعوت دیا ہے، آ میرے گھر میں بیٹھ جا، مجھ کو پریشان کر۔ بزرگوں کو دعوت دینے کے بجائے شیطان کو دعوت آج ہر گھر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آجا میرے گھر میں بیٹھ جا۔ بلاؤں کو دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، آجا میرے گھر کو گھیر لے اور تباہ و برباد کر دے۔ انہی گھروں کے اندر شیطان اپنا گڑھ بناتا ہے، جس گھر کے اندر خشیت رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب جب وقت نماز آئے نماز پڑھ لو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ رمضان کا روزہ آئے روزہ رکھنا شروع کر دو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ جب فصل کھڑی ہو جائے تو اپنے گھر فصل کو لے جانے سے پہلے اس پروردگار عالم کا حصہ نکال کر رکھ دو جس نے تمہیں فصل دی ہے۔ تمہاری یہ فصلیں کیٹناشک دواؤں نے نہیں بچائی ہیں، یا بیج جو تم نے ڈالا ہے کھیتوں میں وہ ایک بیج، 1000 بیج ایک بیج نے نہیں بنایا ہے، ہمارے رب نے بنایا ہے۔ ہمارے رب نے بنایا ہے جو تمہیں دیا ہے، ورنہ مٹی میں جانے کے بعد تو چیزیں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، اور وہی اناج جب مٹی میں جاتا ہے تو پودا پیدا کر دیتا ہے، اور ایک بیج 1000 دانے پیدا کر کے دیتا ہے۔ یہ پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، تم نہیں ہو، تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے۔ جب اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو پہلے اس کا نکالو پھر اپنا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گھر یاد ہی نہیں آیا رب، یعنی خشیت سے جب خوف الہی سے قلب خالی ہوگا تو یہی ہوگا۔ اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، بیوی کی دل جوئی کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، والدین کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ سب خشیت الہی میں شامل ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ والدین وہ ہیں جن کے تعلق سے رب فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے سامنے اف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اف کرنے کا بھی۔ لیکن یہ تو بیٹے کی بات ہے، اب اماں ابا بھی سمجھ لیں، غلط بات مت کرو، اپنے بچوں کے اوپر ایسی شرائط قائم مت کرو
جس کی بنیاد پر مجبور ہو کر کہیں وہ اف نہ کر دے، تو مجبور کیا تم نے، مجرم بنا بیٹا۔ اور کوئی ماں اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جہنم کا ایندھن بنے، پر غفلت ہے جو دکھ نہیں رہی۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ تمہارے بچے کو میں ابھی جلانا چاہتا ہوں، بہت سے ماں باپ آتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت میرا بچہ بڑا نالائق ہے، سنتا نہیں ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو ایک اماں بہت شکایت کیا انہوں نے، میں نے کہا اچھا بلاؤ تمہارا لڑکا کہاں ہے؟ لڑکا آیا، میں نے کہا آگ تیار کرو، اس کو جلا دو، جہنم کی آگ سے جلنے سے اچھا تو یہیں جل جاؤ۔ تو یہیں سے شروعات کرتے ہیں، اس کو یہی جلا دے۔ تو اماں کہتی ہیں نہیں نہیں حضرت جلائیے نہیں، ایسا چلو پورا نہیں جلاتے، اس کا ہاتھ جلا دے۔ نہیں نہیں حضرت یہ نہیں، اچھا چلو ہاتھ نہیں انگلی جلا دیں، اس کے لیے بھی تیار نہیں، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور شکایت کیا تھی؟ بیوی کو طلاق دے دے، بیوی سے پٹ نہیں رہی ہے۔ اور بیٹے نے یہ کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ میری خدمت کرتی ہے، میرے حکم کی پابند ہے، اماں تھوڑا سنبھال کے چلو۔ قصور اتنا ہی تھا، اماں تھوڑا سنبھال کے چلو۔ اماں اڑ گئی، طلاق دے دے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ اماں کہ طلاق دے دے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب بچہ ڈر رہا، ابھی تو یار دودھ بخشنے والا معاملہ آ گیا، کیا کروں؟ اور اس کا کوئی قصور نہیں، جو اس کی ذمہ داری تھی بحیثیت بیوی، وہ اس ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، سمجھ رہا تھا اگر میں نے یہ کیا تو یہ ظلم ہوگا، میں ظالم کہلاؤں گا۔ تو ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف ماں کھڑی ہے جس کی دلجوئی کرنا اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے پر ماں سمجھ نہیں رہی ہے کیونکہ ضد کر رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے۔ اب ماں جیسی محبت کرنے والی ذات، اور جو اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، پر انجانے میں ہی وہی سب سے زیادہ ظلم کر رہی ہے، اسے مجبور کر رہی ہے۔ تو یہی شکایت اس نے کی، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جلا دیتا ہوں۔ تو پورے پہ بھی راضی نہ ہوئی، ہاتھ جلا دوں اس پہ بھی راضی نہ ہوئی، کہا انگلی جلا دوں اس پہ بھی راضی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا سامنے تو تو راضی نہیں ہے اس کی ایک انگلی جل جائے، پر اس پر تو راضی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ناراض رہے گی، پتہ نہیں کب قضا آئے اور تو چلی جا اور اسے معاف نہ کرے، تو وہ تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ ایسا جرم ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچے اگر غلطی کر جائیں تو ان کی اصلاح کرو، انہیں سمجھاؤ اور معاف کر دو، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ہر بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اس حد تک دل جوئی کرے جہاں تک شریعت ان کو اجازت دیتی ہے۔ اور انصاف کرنے کے لیے ضروری ہے شریعت کا پابند ہونا۔ اپنی عقل سے کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ صحیح انصاف تبھی موجود ہوگا جب ہم شریعت کی روح سے فیصلے کریں گے، تو وہ انصاف پیور ہوگا، اس میں کوئی خطا نہیں ہوگی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ کب کرے گا آدمی؟ جب اس کے قلب میں خشیت ہوگی، ڈر ہوگا۔ اب چلو، وہ بندے جو ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا تو حج بھی کر لیا، کھیت میں اناج پیدا ہوا عشر بھی نکال دیا، کاروبار سے جو پیسہ آیا اس پہ بھی انہوں نے زکوٰۃ 2.5% نکال دیا، پڑوسی سے بھی انہوں نے معاملات اچھے رکھے، ماں باپ کے ساتھ بھی ان کا معاملہ بہت اچھا، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کی اچھی تربیت کی، تعلیم بھی حاصل کی، تلاوت کلام پاک بھی کر رہا ہے، تو
تو یہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا. یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ پوری شریعت محمدی کا پابند ہو جانا. پوری شریعت محمدی کا. جب میں اپنے شیخ حضور سرکار کلا سے بیعت ہوا تو میں نے اپنے شیخ سے کہا حضور کچھ نصیحت فرما دیں جو زندگی بھر کام آئے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تمہیں دنیا سے عزت چاہیے، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تو تمہیں چاہیے کہ تم سب سے پہلے اپنی عزت کرو. سب سے پہلے تم اپنی عزت کرو. میری سمجھ میں ہی نہیں آیا اپنی عزت کرنے کا مطلب کیا. کافی غور و فکر کیا. طالب علمی کا دور، ہر طرح سے سوچتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. پھر ایک وقت چنا کہ جا کے حضرت ہی سے پوچھوں گا. پھر شرم بھی آئے، یہ بھی پوچھوں گا کہیں حضرت یہ نہ کہہ دیں کسی بات سمجھ میں نہیں آئی تو شرم بھی لگے. پھر حضرت کا معاملہ ہمارے ایسا تھا کہ جس چیز کا وہ جواب دینا چاہیں تو آدمی سوال کر پاتا تھا، اگر وہ نہ چاہے تو سوال ہی نہیں قائم کر سکتا. وہ ان کا اپنا اسٹائل تھا. اگر انہوں نے یہ کر دیا، ایسے ہاتھ رکھتے تھے اور چہرے پہ یوں گھما دیتے اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے، تالا لگا. اب آپ پوچھ نہیں سکتے، دماغ میں گھومتی رہے گی بات. تو یہ بھی کئی بار ہوا میں گیا موڈ بنا کر پوچھنے کے لیے اور پوچھ نہیں سکا. تو ایک بار میں اپنے چچا زاد بھائی کو لے کے گیا کہ دیکھو یار میں تو پوچھ نہیں پا رہا ہوں لیکن میں الجھا ہوا ہوں. جب شیخ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو عمل کیسے کروں گا، اور مجھے عمل کرنا ہے چونکہ میرے شیخ نے کہا ہے. تو فکر مند بھی تھا. تو میں گیا، ارشد بھی آئے ہمارے چچا زاد بھائی. میں نے کہا تم پوچھنا حضرت سے تاکہ مجھے یہ پتہ لگ جائے اور میں اس پر عمل کروں. تو ہم لوگ جب آپ کی نشست گاہ میں پہنچے تو وہاں بہت سے مفتیان کرام خانوادے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو چل رہی تھی. تو ادباً ہم بھی جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے، دستبوسی کی اور بیٹھ گئے. حضرت محو گفتگو ہیں، بات چیت کر رہے ہیں سب سے. اچانک میری طرف پلٹے اور فرمایا ارے بھائی لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے. اچانک میری طرف پلٹے اور کہا ارے بھائی لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے. اپنی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جگہ مت کھڑے ہو جہاں تمہیں دیکھ کر لوگوں کو برا لگے کہ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں. ایسی بات زبان سے نہ نکالو جو کانوں کو سننے میں مکروہ لگے. ایسا عمل مت کرو جس پر انگلیاں اٹھنے لگے. اب وہ گنانے لگے، میں سنتا رہا. سنتے سنتے میرے دماغ نے جواب دیا تو پوری شریعت محمدی آ گئی. یعنی اپنی عزت کرنے کا مطلب شریعت محمدی کا پابند بنا لو. جب تک تم شریعت کے پابند نہیں ہوگے تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا اور نہ تمہاری کوئی عزت ہے. جب تم خود اپنی عزت نہیں کر سکتے تو پھر امید کیوں کرتے ہو کہ کوئی تمہاری عزت کرے؟ چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیوی. ارے جب خود کی عزت کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تو تمہاری عزت کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ قصوروار خود ہے، انگلیاں دوسرے پہ اٹھاتے ہیں. یعنی سارا گندگی آج کے دن میں لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، اپنی گندگیوں کو دوسرے کے سر پر پھینک کے مطمئن ہو گئے میں تو بڑا صاف ستھرا. یعنی خود سے خود کو سرٹیفکیٹ دینے لگے ہیں میں بہت صحیح. نہیں، ایسا نہیں ہے. رب جسے صحیح کہہ دے وہ صحیح ہے، جواب ملتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ ترش زبان استعمال نہیں کرتا. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے ہر حکم کا وہ پابند ہوتا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے کسی حکم کو پورا کرنے میں تو پھر اپنے رب سے بار بار معافی مانگتا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے کہتا ہے پروردگار معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی.
تو رات کے اندھیروں میں جب بندہ ہوتا ہے اور رب، کوئی تیسرا نہیں، رب سے کو اپنے راضی کرتا ہے وہ بندہ گری ازاری کے آنسوؤں سے، توبہ کے آنسوؤں سے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے، اور جب معاف کرتا ہے تو اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا تو کافی ہے، شریعت کا پابند ہو گیا، اور جب شریعت کا پابند ہو گیا تو نمازی ہو گیا، روزے دار ہو گیا، ایماندار ہو گیا، سخی ہو گیا، ٹھیک ہے، نرم گفتار ہو گئی، اس کی ہر چیز تو اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہو گئی، اتنا تو کافی ہے۔ اے پروردگار عالم، میں تجھ سے ڈر گیا، تیری خشیت قلب میں پیدا کر لی، اور ایسا ہی آدمی عالم ہوتا ہے، پھر کیا بن گیا؟ مومن سے وہ عالم بن گیا۔ شروعات یہاں سے ہوئی، چونکہ اعلان ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور سفر کیا طے کرنا ہے؟ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر عالم بن جانا ہے۔ اور علم کا مطلب کیا ہے؟ علم نور ہے، یعنی تمام اندھیروں سے نکل کر روشنی کے اندر آ جانا۔ اور یہ روشنی کسے ملتی ہے؟ خشیت سے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی تعریف کے مطابق عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کتابیں پڑھنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، ریسرچ اسکالرس ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں، انہی کتابوں کو ہم نے بھی پڑھا، اور انہی کتابوں کو دیوبند کے لوگوں نے بھی پڑھا، اور ابن عبد الوہاب کے چاہنے والوں نے بھی پڑھا، سلفیوں نے بھی پڑھا، شیعوں نے بھی پڑھا، وہی کتابیں، وہی بخاری ہے، وہی مسلم ہے، وہی قرآن ہے، ان لوگوں نے بھی پڑھا اور گمراہ ہو گئے، اور ایک سنی جب پڑھتا ہے تو راہ راست پر آ گیا۔ تو یہ فرق کس بات کا ہے؟ فرق ہے خشیت کا، کتاب کا فرق نہیں ہے۔ کتاب تو ایک ہے، پڑھنے والے نے کس انداز میں پڑھا ہے۔ پڑھنے والا اگر خشیت الہی رکھ کر پڑھ رہا ہے تو وہ عالم بن گیا، اور خشیت سے خالی ہو کر پڑھا تو وہ فتنہ بن گیا، وہ فتنہ ہو گیا۔ اس کے علم سے صرف فتنہ پھیلتا ہے، اور جو خشیت رکھ کے علم حاصل کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں عالم دین ہوتا ہے، وہ روشن چراغ ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بات یہیں پر روکی نہیں، بات کو آگے بڑھا دیا، کیونکہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ تمہیں پھنساتا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ اب سمجھ لو کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ ایک حرکت بتاؤں، سنو گے؟ شیطان کی ایک حرکت بتاتا ہوں۔ ایک حلوائی کی دکان تھی، اور حلوائی بیٹھ کے جلیبی بنا رہا تھا، گرم گرم، ایک طرف شیرہ اور ادھر گرم گرم۔ مزہ آیا؟ کتنے لوگوں نے جلیبی کھا لی اتنی دیر میں؟ کھائی جلیبی، محسوس کیا اس کی لذت کو؟ جلیبی ایسی مٹھائی ہے جو سب کو پسند ہے، اسی لیے جلیبی میں نے بنائی تاکہ مزہ آ جائے، تھوڑا ذہن ہلکا ہوا۔ اب بات سنو، یہ بھی ضروری ہوتا ہے بھائی۔ جب تقریر چل رہی ہو اسٹیج پہ نہیں آنا چاہیے، کتنی بار کہوں، ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، سمجھ گئے؟ ایک ہی کام کرنا ہے، صرف ایک کام، سننا ہے، دیکھتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے، تاکہ دماغ ادھر ادھر نہ جائے، سمجھ گئے؟ تو جلیبی بنا رہا تھا، شیرہ گرم گرم ادھر سے نکالے، گرم گرم ڈالے،
शैतान आया, शीरे में उंगली डाली और दीवार पे यूं लगा दिया। अब शीरा था, ठीक है। आजकल मधुमक्खियां भी आलसी हो गई हैं, बड़ी आलसी हो गई। बजाय फूलों का रस चूसने के बनी बनाई मिठाई पे हाथ साफ कर दी। तो मधुमक्खी पहुंच गई उसको शीरे को चाटने, कहा चलो आसानी से शहद बनावे। उसने भी आसान रास्ता चुना, पहुंच गई, जाके शीरा खाने लगी। और जब शीरा खाया, खाने के लिए वो बैठी तो छिपकली दूर ताक में बैठी थी, कुछ तो आवे ताकि भोजन मिले। तो छिपकली ने जैसे ही देखा मधुमक्खी को, वो चली। जब वो चली तो हलवाई की बिल्ली जो खामोश बैठी थी छिपकली को बड़े ताड़े हुए थी कि जरा सा नीचे आवे और मेरी हद में आए और हमला। तो जैसे ही मधुमक्खी की तरफ छिपकली बढ़ी, बिल्ली की रेंज में आई, बिल्ली ने उस पर हमला किया। अब जैसे ही बिल्ली उस पर हमला किया तो पड़ोसी का कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ बिल्ली को ताड़ रहा था, ये जरा सा दाएं बाएं हो तो मैं अपना काम करूं, ठीक है। तो जैसे ही बिल्ली का जहन छिपकली की तरफ गया, अपने शिकार की तरफ, अब वो कुत्ते से गाफिल हुई तो कुत्ते ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। अब दोनों लड़ने लगे, और जब लड़े तो शीरे वाला जो क्या बोलते उसको कराही, वो नीचे गिर गई, और जिसमें जलेबी तल रहा था हलवाई, वो भी नीचे यज्जा वज्जा। अब उसका तो हो गया नुकसान। और जब नुकसान हुआ तो इतना मोटा डंडा हलवाई ने उठाया, खूब कायदे से सिकाई शुरू किया कुत्ते की, दे दनादन तोड़ना शुरू किया। आज बदल दिया है, कहाँ गए? अब देखो, कभी ऐसा हो जाए जलेबी बनाते हुए तो झगड़ा मत करना, मारना शुरू कर दिया। अब जब कुत्ते को मार पड़ी तो लगा चीखने। जब वो चीखा तो पड़ोसी बाहर निकला, क्योंकि उसने लगा ये तो मेरे कुत्ते की आवाज है। और देखा, जब बाहर निकल गया तो देखा कि हलवाई मेरा पड़ोसी मेरे कुत्ते को मार रहा है, तो वो भी डंडा निकाल के आया। अच्छा, अब पड़ोसी ने डंडा बरसाना शुरू कर दिया हलवाई पे। अब कुत्ता तो अपनी जगह भाग गया, बिल्ली अपनी जगह भाग गई। अब ये दोनों डंडे चला रहे, उसी जगह पर, और ये खड़ा शैतान मुस्कुरा रहा है। एक अल्लाह का वली, खशियत रखने वाला बंदा, जो अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, वो उधर से गुजर रहा था। और खौफ रखने वालों से जो वाबिस्ता था वो उधर से गुजरा, रुक गया शैतान को देख के, अच्छा ये मुस्कुरा रहा है तो कुछ गड़बड़ की है इसने। तो जब आगे बढ़े तो देख लिया दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं। वो गए, उनकी एक रिस्पेक्ट थी, शेख थे, फौरन उन्होंने आवाज दी, रुक जाओ, लड़ना बंद करो। जैसे ही शेख ने कहा बंद करो, दोनों इज्जत करते थे, अदब करते थे, फौरन हट गए। फरमाया, मामला क्या है जो तुम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो? अब वाकया सुनाना शुरू किया। हलवाई ने कहा कि हजरत, इसके कुत्ते ने मेरी बिल्ली पर हमला कर दिया। तो उन्होंने पूछा, तेरी बिल्ली कहाँ थी? कहा दुकान ही में रहती है, और ये कुत्ता हमेशा ताक में रहता उसके। और शैतान मुस्कुरा रहा है। कहला मैं समझ गया। तो आप मुखातब हुए शैतान से, कहा क्या हरकत की है तूने? ये लड़ाई झगड़ा जो तूने लगवाया है, क्या फायदा तुझको मिला? तो कहता है, हजरत मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या कहता है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिला वजह में आप जैसा अजीम आदमी भी मुझको कसूरवार ठहरा रहा है। आप तो साहिब इंसाफ है, आप तो अल्लाह की खशियत रखने वाले हैं,
آپ بھی ناانصافی کی بات کر رہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ بتا کچھ تو کیا ہے تم نے؟ کہا میں نے بس اتنا نہیں کیا تھا کہ اس کی کڑاہی سے شیرہ لگا اٹھا کے دیوار پہ لگائے تھے، تو نہیں میں نے کیا ہے، میں نے جھگڑا تھوڑی نہ کرایا، جھگڑا تو اس انسان نے کیا۔ یہ ہے شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے۔ اسی لیے کہا گیا غصہ شیطانی عمل ہے، یہ تمہیں معلوم ہے پھر بھی غصہ کرتے ہو۔ لیکن اگر یہ یاد رہے تمہیں، جیسے ہی غصہ آیا اور تمہیں یاد آ گیا یہ تو شیطانی عمل، یہ نہیں کروں گا، ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ جب ٹھنڈے ہو جاؤ گے تو اس مسئلے کا حل بڑی آرام سے نکل جائے گا۔ جب پیار سے پوچھو گے بیٹے یہ خطا تم نے کیوں کی، یار تم نے ایسا کیوں کر دیا، کیا بات تھی، کیا پریشانی تھی، مجھے بتاؤ، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لاٹھی ڈنڈا نہیں چلے گا۔ پر شیطان تمہاری کمزوری سے واقف ہے، وہ تو اس طرح سے لگا کے چل دیتا ہے اور تم لڑتے ہوئے نظر آتے ہو اور مسکراتا رہتا ہے۔ تو جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کو خوش نہیں ہونے دیتے، کبھی بھی شیطان کو خوش نہیں ہونے دیتے، چاہے وہ اندر بیٹھا ہوا والا ہو جسے ہم نفس کہتے ہیں، اور چاہے وہ باہر والا ہو، دونوں کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتے۔ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مصداق بن جاتے ہیں، اس حکم پر جو عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے شیطان بھی گھبراتا ہے، وہ کبھی اسے خوش نہیں ہونے دیتے۔ حضرت بایزید بستامی بہت زمانے کے بعد اپنے شہر بستام کی طرف واپس آئے، بہت زمانے کے بعد پورے شہر میں شہرت ہو گئی کہ بایزید واپس آ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، حضرت بایزید بستامی جب اپنے شہر میں داخل ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں ان کا پورا شہر ان کو استقبال کے لیے پہنچ گیا، اور ہر طرف سے نعرے بلند ہو رہے ہیں، جس کی رسائی ہاتھ تک وہ ہاتھ چوم رہا ہے، جس کی رسائی قدموں تک وہ قدم چوم رہا ہے، جس کی رسائی عبا تک وہ عبا چوم رہا ہے۔ اب سب چوم رہے، تب تک اندر بیٹھا ہوا جو نفس ہے وہ چیخا، اے بایزید تم تو بہت بڑے ہو گئے، بڑی عزت والے ہو گئے، تمہیں تو بہت چاہنے والے پیدا ہو گئے، کیا بات ہے بایزید، کیا بلندی پا گئے ہو تم۔ جیسے ہی نفس نے یہ کہا، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی نکالی اور کھانا شروع کیا کھانے لگے۔ رمضان کا مہینہ سب روزہ رکھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی کھانا شروع کیا جتنے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے لگے الٹا سیدھا بولنے، ارے ہم نے تو بہت بڑا ولی سمجھا تھا، بہت بڑا عالم سمجھا تھا، اور ان کا یہ عمل کہ رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھا تھا تو کم سے کم روزے داروں کا احترام تو کر لیتے، کہیں جا کے چھپ کے کھا لیتے۔ مسافر ہیں چلیے، شریعت نے انہیں چھوٹ دی ہے، لیکن اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ روزے داروں کا احترام کرتے، سب کے سامنے کھا لیا۔ اب برا بھلا کہتے ہوئے سب واپس چلے گئے، سب واپس چلے گئے۔ اب وہ ہے اور آپ کا خادم ساتھ میں ہے، آپ کے خلیفہ مرید خادم جو بھی ہے ساتھ میں ہے، وہ بڑی حیرت میں دیکھ رہے ہیں حضرت بایزید بستامی کو۔ تو سوال کیا، یا حضرت آپ نے ایسا عمل کیوں کیا، کیا ہو گیا؟ کہا جب یہ لوگ آئے تھے بڑی تعریفیں کر رہے تھے، میرے نعرے لگا رہے تھے، تو میرا نفس بہت خوش ہو رہا تھا، اور مجھ سے اس نے خوش ہو کے کہا بایزید تم تو بہت بڑے بن گئے، تم بڑے عظیم ہو گئے، میں اپنے نفس کو خوش نہیں ہونے دوں گا، اب رو رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے گالیاں دینی شروع کی، مجھے گالی نہیں دے رہے، میرے نفس کو گالی دے رہے، اب وہ رو رہا ہے، اب اسے 60 دن بھوکا بھی رکھوں گا، اس کی سزا یہ ہے۔
ایک لمحے کو یہ خوش ہوا ہے نا تو روزہ اگر توڑ دے تو کیا ہے کفارہ ادا کرنا ہے، اب 60 دن اسے بھوکا رکھوں گا، اسے تڑپاؤں گا۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے ہر حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے رب کہتا ہے کہ تم نے شریعت پر پابندی کر لی، اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، اب آگے بڑھو، میرے ان بندوں کے ساتھ ہو جاؤ جن پر میرا انعام ہے، جو سچے ہیں، اچھے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ کس لیے؟ اے رب، ان کی صحبت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا جبکہ میں شریعت محمدی کا پابند ہوں؟ بہت سے لوگ اسی میں پھنس گئے، بہت سے لوگ اسی میں ہی پھنس گئے کہ میں تو شریعت کا پابند ہوں، صاحب برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاں غرور کے ساتھ کہا گئے کام سے، گئے کام سے، سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ ہے، لیکن ایک اکثریت، ایک بڑی تعداد آج بھی لا میں الجھی ہوئی ہے۔ الہ تک پہنچیں گے کب؟ پہلے اللہ کی منزل تو پار کرو، تب الہ تک پہنچو گے۔ نہ جانے کتنے جو بڑے بڑے ٹائٹل کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ کی منزل نہیں پار کر پائے تو الہ تک پہنچیں گے کیا؟ میں ایسے لوگوں کو بکش کہتا ہوں، کتابی کہتا ہوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ شریعت کے پابند ہو جاؤ اور میرے سچے بندوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ؟ ٹھیک ہے، نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء، یہ اس کے سچے بندے ہیں۔ رب چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ سمجھ گئے؟ تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے؟ بس بلّہ وقت بہت ہو گیا کیونکہ اب یہ اٹھک بیٹھک شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب اب دوست تمہارے پاس زیادہ ہو گیا ہے، اب سونے کا من چاہ رہا ہے، تو ہم بھی کاہے کو اتنی محنت کریں، جب تمہیں بھی سونا ہے تو ہم بھی سونے کا چانس نکال لیں۔ تو وقت بھی ہو گیا، کئے بج گئے؟ 11۔ دیکھو، جب تم اپنی بھیڑ بکریاں بیچتے ہو تو پیسہ پاتے ہو کہ نہیں؟ پاتے ہو؟ گن کے لاتے ہو، گڈی بنا کے لاتے ہو، پھر کیا کرتے ہو؟ سڑک پہ پھینک دیتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ ضرورتیں تو بعد میں پوری کرو گے، ایک ہی دن میں تھوڑی نہ جائیں گی۔ جو پیسہ کمایا ہے پھر اسے کیا کرتے ہو؟ کہیں رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ کہاں رکھتے ہو؟ ایسے ہی گھر میں آ کے الماری پہ ڈال دیتے ہو، ایسے ہی کھلے میں، یا اپنے بستر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ ہے لاکر میں؟ کیوں رکھتے ہو لاکر میں؟ کیا وجہ ہے رکھنے کی؟ بتاؤ نا وجہ۔ لاکر میں کیوں رکھتے ہو؟ اپنے بستر پہ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ بتاؤ۔ چوری نہ ہو جائے تو بتاؤ نا، اتنا آسان آسان سوال ہے کہ کہیں وہ چوری نہ ہو جائے، کوئی اسے اٹھا نہ لے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری وہ محنت کا پیسہ ہے، تم نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ صبح اٹھے ہو تو بکریوں کو چرایا ہے، اس کو کھلایا ہے، اس کو ٹہلایا ہے، اس کو تندرست و توانا بنایا، بیماریوں سے بچایا ہے، آندھیوں سے بچایا ہے، پانی سے بچایا ہے، سردیوں سے بچایا ہے۔ پورے سال بھر تک تم اس کے ساتھ محنت کرتے رہے، پھر وہ مال اتنا تیار ہوا، جب تم بیچنے گئے تو اس محنت کا تمہیں صلہ ملا کرنسی کے شکل میں، یعنی نوٹ کی شکل میں۔ تو وہ نوٹ کیا ہے؟ تمہارے سال بھر کی محنت کا صلہ ہے نا؟ جو سال بھر کی محنت کا صلہ ہے اسے یوں ہی نہیں پھینک دو گے۔ اب جیسے ہی ہاتھ میں آیا صلہ تمہارے ہاتھ میں، سال بھر کی محنت کا، اسی وقت دماغ میں آ گیا
اس کو لے جا کے الماری کھول کے جو لاکر ہے اسے کھول کے اس میں رکھ دوں گا تاکہ میری یہ سال بھر کی محنت کا صلہ محفوظ رہے، کوئی چرا نہ لے جائے۔ یہی ہوتا ہے نا؟ تو لاکر بھی لاک کر دیا، پھر الماری بھی لاک کر دیا، اور آپس میں ذمہ دار ہی کے پاس چابی ہوگی۔ سب کو چابی بھی نہیں بانٹی ہے کہ سب کو ایک ایک چابی بانٹ دے، ہے نا؟ جو گھر کا بڑا ہے وہی اپنے پاس چابی رکھتا ہے تاکہ سب کا جواب دہ ہو، جو مانگے اس کو دے سکے۔ یہی ہے نا مقصد لاکر میں رکھنے کا، کیونکہ وہ تمہارے سال بھر کی محنت کمائی ہوئی دولت جس میں تمہاری محنت شامل ہے، تو اس کو بچانے کے لیے تم نے لاکر میں ڈالا۔ اور جو لوگ بینک میں لے جا کے ڈالتے وہ بھی کس لیے ڈالتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ میری کمائی ہوئی دولت محفوظ رہے، تو لے جا کے بینک میں ڈالتے ہیں تاکہ وہاں بھی بچا رہے۔ مقصد کیا ہے؟ محفوظ کرنا۔ یہی ہے نا؟ بولو، بے شک کچھ اور ہے؟ بیوی نہ دیکھ لے، یہ مقصد ہے کیا؟ ہے اماں نہ دیکھ لیں، یہ مقصد ہے کیا؟ ابا نہ دیکھ لیں، یہ مقصد ہے کیا؟ نہیں نا، وہ تو تم بتا دیتے ہو نا کہ آج اتنی کمائی ہوئی، یہ بھیڑیں ہم نے بیچی، یہ بکریاں ہم نے بیچی تو اتنی کمائی ہوئی، ہم گئے مارکیٹ میں فصل بیچنے کے لیے آڑھت میں تو ہماری فصل اتنے بچی، سب کو بتا دیا نا۔ گھر میں آئے لوٹ کے آئے تو بتا دیا اتنے کی بکی، پر دیا کسی کو نہیں، وہ لاکر کو دیا، ہے نا؟ وہاں لے جا کے رکھ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ محفوظ رہے، محنت محفوظ ہو جائے، جو ہم نے محنت کیا ہے، جو صلہ ملا ہے وہ محفوظ رہے۔ آؤ، اللہ سے ڈر گئے تو ہر نیک کام کیا، اور ہر نیک کام کا بدل اللہ نے ثواب کی شکل میں تمہیں عطا کیا، اور یہ ثواب کچھ اور نہیں ہے، یہ دولت ہے۔ نیکی کیا ہے؟ یہ دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جس کی قیمت دنیاوی دولت لگا ہی نہیں سکتی۔ نیکیاں یہ بیش قیمتی دولت ہے، یہ وہ دولت جو یہاں بھی کام آئے، یعنی زمین پر بھی کام آئے، یہ وہ دولت ہے جو زمین میں بھی کام آئے، یہ وہ دولت ہے جو آخرت میں بھی کام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی بیش قیمتی دولت جسے ہم نیکی کہتے ہیں، اور نیکی کرتا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب نیکی کمائی، ایک دولت ہمارے پاس آ گئی، انبار لگ گیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چورا لے جائے، اور چور اتنا شاطر ہے، اتنا شاطر جسے ابلیس کہتے ہیں، یہ اس کی منڈلی ابلیس کی اتنی شاطر ہے کہ ہر وقت وہ تمہارے اوپر نظر جگائے رہتی ہے کہ تم نے جو نیکیاں کمائی ہے کس طرح سے اسے ضائع کیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ محنت سے کمایا ہے نا؟ ٹھنڈک میں ٹھٹھرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، کرنٹ لگا بدن میں، لیکن نیکی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اس کی خشیت نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم ٹھنڈے پانی کو بھی برداشت کر لیے اور صبح فجر کی نماز ادا کر لی، نیکی کے لیے، خشیت کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر ہے، نہیں پڑھوں گا تو میری گرفت ہوگی، ہے نا؟ تو یہ جو دولت کمائی، اسے کیسے بچاؤ گے؟ لوٹنے والا تو ابلیس موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں لے جا کے پھنساوے کچھ بھروسہ نہیں۔ غوث پاک کو بھی آیا تھا، ہاں، غوث پاک کے پاس بھی پہنچ گیا۔ جا رہے تھے سرکار غوث پاک، سفر میں تھے، اچانک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا، آپ کے سر پر آ گیا بادل کا ٹکڑا، اس میں بجلی کڑکی اور آواز آئی، شیخ عبد القادر، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور پھر کہتا ہے، آواز آتی ہے کہ اے شیخ عبد القادر، میں تم سے راضی ہو گیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت باقی نہ رہی تمہاری۔ تو غوث پاک لاہور پڑھتے ہیں، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
शैतान मरदूद, इबलीस लईन, नबियों को नमाज जो है माफ ना हुई तो तू मुझे आया है कहने के लिए। तो मुस्कुराता हुआ सामने आया गौस पाक पास, तो मुस्कुरा के कहता है, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आज तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। क्या कहता है? सुभान अल्लाह। ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आज तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो सरकार गौस पाक फिर कहते हैं, ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ऐ इब्लीस लईन, मुझको मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब ने मुझको बचा लिया। और ये सोच उसी की होती है जो किसी सच्चे के साथ जुड़ जाता है, सच्चे के साथ जुड़ जाता है। और जो सच्चे के साथ जुड़ा नहीं है, अनानिया, तकब्बुर, ये वो हरबा है इब्लीस का जिसमें अच्छे अच्छे फंस गए, अच्छे अच्छे फंस गए और ला की मंजिल भी नहीं पार कर पाए तो इलाह तक क्या पहुंचेंगे। तो इलाह तक पहुंचने के लिए वकूनु मा सादिकीन, जो तुमने कमाया है नेकियां, उन नेकियों को बचाने के लिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया सच्चे की जरूरत है। समझ गए? वरना ये इब्लीस तो बड़ा खतरनाक, ऐसा शातिर है कि किसी वक्त भी नहीं छोड़ता। हद तो ये है, लेकिन जब हम सच्चों के साथ हो जाते हैं तो आज सिलसिलों से जुड़ जाने के बाद शायख्स की जरूरत क्या है तुम्हें? ताबीज। हजरत आ गए, ताबीज दे दे, सर पे हाथ रख दे, हम हाथ चूम लें और हजरत की एक वक्त दावत कर दे। बस यहीं तक हजरत को रखा तुमने, उसके आगे नहीं। हजरत क्या कह रहे हैं, हजरत क्या पसंद करते हैं, हजरत हमें किस जगह देखने चाहते हैं, किस हालत में देखना चाहते हैं, उसकी फिक्र नहीं। बस इतना कर दे, ये आपने फिक्स किया कि हमें क्या करना चाहिए। अब बताओ, उल्टा हो गया, फिक्स तो मुझे करना था कि तुम्हें क्या क्या करना है, लेकिन उल्टा हो गया ये दौर। अब लोग बताते हैं कि अब ये करना है। सच है ये सब तो बोनस है, ये तो मोहब्बत का है, अपनी तशफ़ी के लिए है। दस्तबोसी करना ये तशफ़ी है, कदमबोसी करना, खिदमत करना अपनी तशफ़ी है ज़ाती। लेकिन पीर का सही मानों में फ़ायदा कहाँ है? जहां कोई नहीं होगा, न तुम्हारे अजीज होंगे न तुम्हारे अकारीब, कोई नहीं होगा, वहां पीर आएगा, वहां आता है पीर। और वो वक्त क्या है? निज़ा का। ये सच्चों के साथ होने की जो बात कह रहा है रब, उसका फायदा सुन लो क्या होता है जब निज़ा का वक्त आएगा। यानी दोनों दुनिया बैक वक्त सामने होती है। बिस्तर पर लेटा हुआ है आदमी, भाई बहन सब अजीज अकारीब उसको घेरे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू है, उन्हें भी देख रहा है और फरिश्तों की आमद और रफ्त भी देख रहा है। हिजाब रब हटा देता है, दोनों दुनिया बैक वक्त सामने आ जाती है। ऐसे वक्त में रूह जब कब्ज की जाती तो शदीद तकलीफ, जब तकलीफ होती तो प्यास महसूस होती, शदीद प्यास महसूस होती, तो पानी चाहता है पर बोल नहीं पाता चूंकि निज़ा का वक्त है। तो पानी उसे चाहिए। उस वक्त शैतान कटोरा लेके खड़ा, उस वक्त शैतान क्या करता है? कटोरा लेके खड़ा। कटोरा देखेंगे तो क्या होगा? समझेंगे पानी है, पर वो पानी नहीं होता, पेशाब होता है। ये इब्लीस लाइन की मंडली क्या करती? पेशाब लेकर, कटोरा लेकर खड़ी हो जाती। ऐसे वक्त में पीर भी सामने आता है और वो इशारा कर देता है कहीं। ये उसने इशारा किया तो तुम अगर सही पीर से मोहब्बत पूरी जिंदगी करते रहे, जिस चीज को उसने मना कर दिया तुमने मान लिया,
جس چیز کی اجازت دے دی وہ تم نے کر لیا تو یہ کام وہاں بھی کرو گے۔ شدید پیاس کا احساس ہوگا، لیکن چونکہ شیخ یوں انگلی سے منع کر رہا ہے تو شدت کی پیاس کے باوجود بھی تم نہیں پیو گے اور خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ ایسا خطرناک دشمن ہے جو آخری وقت میں بھی آ کے ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بربادی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں کو، کیونکہ وہی ہے جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اسی رب نے اسی ابلیس کو مہلت دی ہے تو بندوں کو بچانے کا اس نے بندوبست بھی کیا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے۔ دونوں چیزیں سامنے ہیں، چوائس تمہاری ہے، تم کدھر جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک ہیں، نہ عمل کی کمی نہ علم کی کمی، لیکن انہیں بھی ہم کسی کی بارگاہ میں جھکا ہوا دیکھتے ہیں، اور جب غوث سے پوچھتے ہیں اے میرے غوث، آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، آپ اپنے مرشد کے قدموں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہاں سے بھی یہی جواب آتا ہے، مجھے بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولت نیکیوں کو بچانے کے لیے ایک سچے کی ضرورت ہے۔ سرکار غریب نواز کو دیکھتے کیا کمی ہے؟ جب سرکار غریب نواز سے پوچھا جائے غریب نواز آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں کیوں ہیں؟ 12 سال تک سفر میں آپ کے پیچھے 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 کیوں چلتے رہے؟ تو جواب یہی آئے گا، مجھے بھی اپنے ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے ایک سچے کی ضرورت ہے۔ میرا مخدوم جس کی بارگاہ میں حضرت خضر بار بار آتے اور یہ خوشخبری سناتے، اے سید اشرف ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی حکومت کرو، ابھی حکومت چھوڑنے کا وقت نہیں، اور مخدوم پاک کہتے کب تک کروں گا؟ اے خضر مجھے خوشخبری سناؤ، کب اس سے نجات حاصل ہوگی؟ جس کی بارگاہ میں حضرت خضر بڑے بڑے یہ آرزو کرتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے کہ خضر سے ملاقات ہو جائے، وہ مخدوم جس کی بارگاہ میں خود حضرت خضر آ کر سندیشہ دیتے ہو کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اور جب وقت آیا تو کہا اب وقت آ گیا ہے، اے سید اشرف تخت کو چھوڑو اور جو تمہاری خواہش ہے، جو تمہاری پسند ہے، اس راہ پر نکل پڑو۔ جو اس مقام پر ہو، جو اتنا ڈرنے والا ہو، جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہو، جو اپنے وقت کا محقق ہے، اپنے وقت کا مجدد ہے، یہ سب اس منصب پر فائز ہے۔ اس کے باوجود بھی جب 2 سال کا